اما بعد، یہ ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، اور بعض کتابوں میں یہ الفاظ اس کے جگہ یہ مروی ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه۔ معنی اس کے یہ ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو بعض اوقات اس کے اوپر مختلف آزمائشیں بھیجتے ہیں، اور وہ آزمائشیں بارش کی طرح اس کے اوپر برستی ہیں۔ اور بعض روایتوں میں اسی کے اندر یہ اضافہ ہے کہ جب ملائکہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو آپ کا نیک بندہ ہے، آپ کا محبوب بندہ ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو اس پر اتنی آزمائشیں کیوں؟ تو باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ اس کو اسی حالت میں رہنے دو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی آواز سنوں، اس کی دعا کی آواز سنوں، اس کی عاجزی اور گریہ اتاری کی آواز سنوں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس معنی کی متعدد احادیث آئی ہے، ایک سے زیادہ۔ مثلا آگے ہم ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کی ہے، اس کا بھی تقریباً مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرو، تو میں اس کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ یہ حدیث درحقیقت بشارت ہے اس اللہ کے بندے کے لیے جو مختلف تکلیفوں یا پریشانیوں میں مبتلا ہو، اور تکلیفوں پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو، اور وہ دعا کے ذریعے اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی فکر کر رہا، اس کے لیے اس حدیث میں بشارت ہے۔ اور یہ بشارت ہے کہ یہ تکلیف جو دی جا رہی ہے، یہ در حقیقت یہ تکلیف اللہ جل جلالہ نے محبت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے یہ تکلیف دی ہے، ورنہ اس کا منشا کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی بلا میں مبتلا ہو، الیاذ باللہ، کسی پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی بیماری میں ہو، افلاس میں ہو، تنگ دستی میں ہو، قرضے کی مصیبت میں ہو، بے روزگاری میں ہو، گھر کی پریشانی میں مبتلا ہو، تو یہ پریشانیاں جو بھی انسان کو دنیا میں آتی ہیں، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ آخرت، اصل انسان کے برے اعمال کا بدلہ تو ملنا ہے آخرت میں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں
جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ جو آخرت میں بڑا عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا سا عذاب کا مزہ دنیا میں بھی چکھاتے ہیں تاکہ ان کو ایک مرتبہ تازیانہ لگے اور یہ اپنی بدعمالیوں سے باز آئیں۔ تو بعض مرتبہ تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر، اور بعض مرتبہ پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں جو یہاں پر مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اس کو کہیں سے کہیں پہنچانا ہوتا ہے، اور اس درجات کی بلندی کے لیے، اجر و ثواب میں اضافے کے لیے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے کہ یہ تکلیف جو ہمیں پیش آ رہی ہے یہ پہلی قسم کی ہے یا دوسری قسم کی ہے؟ تو اس کی علامت بالکل صاف اور واضح ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ اگر کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے کہ میں ہی رہ گیا تھا اس پریشانی کے لیے، میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، کیوں میرے اوپر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، شکوہ کرنے لگے، گلہ کرنے لگے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے۔ تکلیفوں کی حالت میں آدمی جو پھنس کر پہلے نمازی تھا نماز چھوڑ دی، کچھ معمولات کا پابند تھا وہ معمولات چھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سارے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اپنے ظاہری کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ یہ علامت اللہ بچائے اس بات کی ہے کہ یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر تکلیف آنے کے باوجود انسان رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کا تحمل نہیں کر سکتا، اپنی رحمت سے مجھے اس سے بچا لیجیے، اپنی رحمت سے مجھے اس سے محفوظ فرما دیجیے، رجوع کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے، اور دل میں شکوہ اور گلہ نہیں ہے، تکلیف کا احساس ہے، اس تکلیف میں چاہے روئے بھی، اس تکلیف میں چاہے رنج کا اظہار بھی کرے، غم کا اظہار بھی کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ نہیں، اور رجوع اسی کی طرف ہے کہ اس تکلیف کی حالت میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ یہ تکلیف اللہ جل جلالہ کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے، اور وہ اس حدیث کا مصداق ہے جو یہاں پر بیان کی ہے۔ اور یہ رہا یہ کہ صاحب یہ عجیب معاملہ، اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھئی جب کسی بندے سے محبت ہے تو محبت میں تو آرام پہنچایا جاتا ہے، راحت دی جاتی ہے، تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ بندے جب محبت ہے بندے سے تو اس کو آرام پہنچانا چاہیے، تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اس کائنات میں، پہلے بھی بار بار میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نہ کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ کوئی بھی انسان، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہو، یا ولی ہو اور صوفی ہو، یا کوئی سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، کتنی دولت رکھنے والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تکلیف کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم بنایا ہی دنیا کا ایسا ہے
کہ اس میں غم اور خوشی، رنج اور تکلیف، صدمہ اور تکلیف، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو خالص خوشی کا مقام ہے، خالص راحت کا مقام ہے، وہ یہ دنیا ہے ہی نہیں، وہ اور عالم ہے، وہ ہے جنت کا عالم۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، اپنی رحمت سے۔ وہ ہے عالم راحت کا اور خوشی کا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ صدمہ ہے۔ وہ ہے عالم اصل میں، اصل خوشی کا اور راحت۔ دنیا تو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسا ہے، ایسی چیز ہے جس میں کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی سردی ہوگی، کبھی گرمی ہوگی، کبھی دھوپ ہوگی، کبھی چھاؤں ہوگی، کبھی ایک حالت ہوگی، کبھی دوسری حالت ہوگی۔ تو دنیا تو اصل میں ہے ہی ایسی چیز، لہذا اس میں ایسا ممکن نہیں کہ کوئی سب بے غم ہو کر بیٹھے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مواعظ میں قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی ملاقات ہو گئی کہیں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سے کہیں ملاقات ہوئی، تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے واسطے یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے زندگی میں کوئی غم تکلیف نہ آئے اور میں ساری زندگی بے غم ہو کر گزاروں، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ دعا تو ہو نہیں سکتی یہاں دنیا میں، کیونکہ غم تو آئے گا، تکلیف تو آئے گی، لہذا میں یہ دعا تو نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک بات کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم ذرا تلاش کرو اپنے ماحول میں جو آدمی تمہیں سب سے زیادہ بے غم نظر آئے یا سب سے زیادہ کم تکلیف والا نظر آئے، سب سے زیادہ راحت میں نظر آئے، اس کا مجھے ذرا پتہ بتا دینا، اس کے لیے میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ اللہ میاں اس کو ایسا بنا دیجیے، یہ آدمی جو سب سے زیادہ راحت میں ہے، سب سے زیادہ آرام میں ہے، عیش میں ہے، اور تکلیفیں اس کو سب سے کم ہے، تو اس جیسا بنا دیجیے، یہ دعا کر دوں۔ تو تلاش کر کے بتاؤ کوئی آدمی۔ یہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے سوچا کہ چلو کم از کم ایسی دعا تو ایسا تو مل جائے گا کہ جو بہت زیادہ راحت آرام میں ہے، عیش میں ہے۔ تو یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، چاروں طرف گھوم پھر کے دیکھا تو ایک جوہر ہی ملا، جو جوہر یہ سونا چاندی زیورات اور یہ قیمتی پتھر یہ فروخت کرتا تھا۔ تو دیکھا تھا بڑی عالیشان اس کی دکان تھی، اس میں نوکر چاکر تھے اور بڑی شاندار سواری میں سوار ہو کے آتا تھا، اور اس کی دکان بھی بڑی مزین اور آراستہ پیراستہ، گھر بھی بڑا عالیشان، اور جا کے دیکھا تو بیٹے اس کے بڑے خوبصورت اور صحت مند دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ تو ظاہر حالات سے بالکل معلوم ہوا کہ یہ شخص بڑا عیش میں ہے، تو خیال ہوا کہ اس کے بارے میں دعا کراؤں کہ ایسا بن جاؤں۔ لیکن جب دعا کرانے کے جانے لگے تو خیال آیا کہ ذرا اس سے پوچھ تو لوں کہ بھائی تم کس حال میں ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر کوئی اور گڑبڑ ہو اور پھر جو رہی صحیح حالت ہے اس سے بھی جاؤں۔ تو جا کے پوچھا اس سے کہ بھائی تم بڑے آرام میں والے ہوتے ہو، بڑے دولت مند ہو، بڑی اچھی دکان ہے، بڑے نوکر چاکر ہے اور ساری دنیا کی راحتیں نظر آتی ہیں، تو کوئی ایسا تو نہیں کہ میں چاہتا ہوں تم جیسا بن جاؤں، تو کوئی ایسا تو نہیں کوئی تکلیف تو میں ایسی لاحق ہو کہ پریشان کروں؟ تو وہ تنہائی میں لے گیا کہ ذرا میرے ساتھ آؤ، لے جا کر اس سے کہا کہ بھائی تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں بڑا دولت مند اور بڑا ایسا آرام میں ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم میں اور تکلیف میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور پھر اسے جو تفصیل بتائی اپنے گھر کی، اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کے بارے میں ایسی ایک قصہ سنایا جو زبان سے سنانا بھی مشکل ہے، اور کہا کہ میں اس کی وجہ سے اس قدر اذیت میں ہوں کہ کوئی لمحہ ذرا ایسا نہیں گزرتا جس کے اندر مجھے یہ اذیت لاحق نہ ہوتی۔ تو تم میرے ظاہری حالات کو دیکھ رہے ہو، ظاہری
دولت کو دیکھ رہا ہو لیکن اندر سے میرے دل میں جو آگ سلگ رہی ہے صدمے کی اور غم کی اس سے تم واقف نہیں. تو یہ سمجھا کہ دیکھو جتنے لوگ میں آج آرام میں دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں کون کس مصیبت میں کس بلا میں گرفتار ہے. تو جا کے کہا کہ جی میں نہیں بتا سکتا کسی کہ کون کہ فلاں جیسا ہو جاؤں, خدا جانے کس کے بارے میں کہہ دوں کہ اس جیسا ہو جاؤں اور اندر سے وہ کس بلا میں مبتلا ہو. تو کائنات میں کوئی اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے سے غم سے تکلیف سے فارغ ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو کم کسی کو زیادہ, کسی کو کوئی تکلیف کسی کو کوئی تکلیف. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی کو سے کوئی دولت لے لی ہے. کوئی ہے اس کو صحت نصیب ہے, دولت کم ہے. کسی کے پاس دولت ہے, صحت پریشانی ہے. کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں, معاشی حالات خراب ہے. غرض ہر شخص کا اپنا الگ حال ہے اور تکلیفیں اس کو پہنچنی ہے دنیا میں. جب پہنچنی ہی ٹھہری, تکلیفیں تو پہنچنی ہی ٹھہری, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے تو میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف اور یہ صدمہ, یہ پریشانی اس کے لیے دائمی راحت کا ذریعہ بن جائے اور اس کا مقام بلند ہو جائے. آخرت میں جب پہنچے میرے پاس تو ایسا پاک صاف ہو کر پہنچے کہ یہ اعلیٰ ترین درجات کا مستحق ہے. اس واسطے عطا فرماتا اور اپنے پیاروں کو دیتے. انبیاء علیہ السلام سے زیادہ محبوب تو اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں انبیاء علیہ السلام, اور پھر ان کے بعد جتنا کوئی ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے, ان سے مشابہت رکھنے والا ہوتا ہے, اس سے آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں. جتنا ان سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی آزمائشیں ان کے اوپر آئے گی. دیکھو ابراہیم خلیل اللہ لقب ہے کہ نہیں؟ خلیل اللہ کے معنی اللہ کے دوست, اللہ کے دوست. مگر چاچا مسائب آئے اور چاچا آزمائشیں پیش آئے, آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے, بیٹے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم آ رہا ہے, بیوی بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے کا حکم ان کے اوپر آ رہا ہے. غرض کوئی نو تکلیف کی ایسی نہیں ہے جو ان کے اوپر آئی نہ ہو. اپنے پیارے ہیں لیکن دیا جا رہا ہے, تکلیف دی جا رہی ہے, اس واسطے دی جا رہی ہے تاکہ ان کے درجات بلند کیے جائیں. ارے جب ان تکلیفوں کا انعام ملے گا آخرت میں تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تکلیفیں تو کوئی پریکاش کے برابر حیثیت ہی نہیں رکھتی. وہ تو بھول جائے گا انسان, اور پھر اس کے بدلے جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے تو ان کا کچھ ٹھکانہ نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ آخرت میں صبر کرنے والوں کو صبر کا انعام عطا فرمائیں گے, تکلیفیں جن کو ملی تھی اور ان تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا تھا, اس پر جب انعام عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوسرے لوگ ان انعامات کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قیدیوں سے کاٹی گئی ہوتی, ہماری کھالیں قیدیوں سے کاٹی گئی ہوتی, اس پر ہم صبر کرتے تو آج ہم بھی انعامات کے مستحق ہوتے. تو یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ جب آدمی وہاں پہنچے گا, یہ ہمیں محدود نظر کی وجہ سے, محدود عقل کی وجہ سے ہم اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں, لیکن جب وہاں پہنچے گا انسان تو دنیا کا تصور اس کو ایسا آئے گا کہ ہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, کہ ساری عمر ایسا لگے گا جیسے کہ شام کا ایک شام گزر گئی یا ایک صبح گزر گئی, وہ لگے. اور آخرت کی جو ابدی اور لازوال زندگی ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ تو بھول جاؤ گے یہ تکلیف, اور اس کے بعد پھر جو دائمی راحت اور دائمی مسرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی, اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی.
ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ ان تکلیفوں کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ کسی بیماری کا آپریشن کرتا ہے، جسم میں زخم ہو گیا ہے، کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، آپریشن کیا، آپریشن کرنے میں تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن اس تکلیف جاننے کے باوجود انسان خود درخواستیں کر کے، منتیں کر کے آپریشن کرواتا ہے کہ بھائی میرا آپریشن کر دو، اور فیس بھی دیتا ہوں کہ پیسے دے رہا اس واسطے کہ میرے اوپر نشتر چلا. یہ نشتر جو چلائے جا رہے ہیں اس کو باقاعدہ فیس دے کر منتیں کر کے چلا رہا ہے نشتر. حالانکہ تکلیف تو بہت رہی ہے، لیکن جانتا ہے کہ یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، یہ چند گھنٹے کی ہے، چند دنوں کی ہے، اور اس کے بعد جو صحت کی نعمت ملنے والی ہے اس کے بعد وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے آگے یہ تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس واسطے پیچھے دیتا ہے، منتیں کرتا ہے، اور آج کر کر کے کہ جی میں جلدی وقت دیتا ہوں کسی طرح ہمارے اوپر نشتر چلانے کے لیے. تو وہ چلائے جا رہے ہیں. اب جو ڈاکٹر نشتر چلا رہا ہے اس کو کیا سمجھو گے؟ دشمن ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے. وہ حقیقت اس سے زیادہ مشفق اس حالت میں کوئی اور نہیں، اس سے زیادہ مہربان کوئی اور نہیں، اس واسطے کہ یہ آپریشن کرنے کے بعد تمہارے لیے دائمی صحت کا ذریعہ تمہارے لیے بنا رہا. تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اس حدیث کے تحت تکلیف عطا فرماتے ہیں تو حقیقت میں وہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے. آپریشن ہو رہا ہے کہ اس کو پاک صاف کیا جائے. ہمیں اپنے پاس جب ہم اس کو بلائیں تو یہ پاک صاف ہو کر آئے اور گناہوں سے دھل کر آئے، گناہوں سے دھل کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجات اس کے بلند فرمائے. یہ ہوتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اور اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک محبوب ہے تمہارا، مدتوں سے ملاقات نہیں ہوئی اور دل چاہتا ہے اس سے ملنے کا. کسی وقت اچانک پیچھے سے آ کر اس نے تمہاری کمر کے گرد ہاتھ ڈال کے اور تمہیں دبانا شروع کر دیا. اتنی زور سے دبایا کہ پسلیاں درد کرنے لگی، تکلیف ہوئی. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اگر تم چاہو تو میں چھوڑ دوں اور یہ پسلیاں جو تمہاری دکھ رہی ہے یہ دکھن تمہاری دور ہو جائے اور میں کسی اور کی پکڑ لوں اس طرح، اور کسی اور کو اس طریقے سے تکلیف پہنچانے شروع کر دوں، تو اگر محبوب صادق ہے، سچا، تو وہ کہے گا کہ بھائی اس سے زیادہ تکلیف پہنچا دو. سر دوستہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی، سر دوستہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ صبر نصیب دشمن کے شوت ہلا کے تیغت. سر دوستہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی. تیرے خنجر جو یہ دشمنوں کے، میں نہیں چاہتا کہ تیرا خنجر دشمنوں پر چلے، تیرا رشتہ دشمنوں پر چلے، یہ تو سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آتی ہیں تکلیفیں حقیقت میں اللہ کے ان بندوں پر جو رجوع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تو فرماتے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. یعنی اس کی تاکید کے ساتھ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کوئی خوف آ جائے گا، کبھی والجوع، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے ملنے جلنے والے اعزاء اقربا میں کمی ہو جائے گی کہ کسی کا انتقال ہو گیا. یہ تو ہم آزمائیں گے، تمہیں چھوڑ نہیں سکتے. اور آگے کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اس تین آزمائشوں پر صبر کریں اور یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. ان کے اوپر صلوات ہے، یعنی رحمتیں ہی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اتنی بڑی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی.
تو بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات یہ تکلیفیں اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہیں۔ ہمارے والد صاحب تعالیٰ یہ شعر پڑھا کرتے تھے بڑے عجیب وجہ کے سے عالم میں، کہ وہ فارسی کا شعر ہے کہ ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، کسرا چڑھاؤ چون رسد کر قضائے ماں، کہ ہم بعض اوقات دشمن کو پالتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، اور دوست کو مارتے ہیں، دوست کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کسرا چڑھاؤ چون رسد کر قضائے ماں، ہمارے سزا میں، ہماری تقدیر میں کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں، ہماری حکمت کو کون سمجھے؟ حضرت نے ایک قصہ لکھا ہے حضرت حکیم الامت رضی اللہ عنہ نے کہ وہ آئین میں فرمایا کہ ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، ایک تھا مسلمان اور ایک تھا یہودی، دونوں موت کے قریب پہنچ رہے تھے، بستر مرگ پر تھے۔ تو یہ جو